کبھی حضرت وہ بھی دور رہا ہے، کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ اگر کسی کی جماعت رہ جاتی تھی تو تین دن تک لوگ اس کے پاس افسوس کرنے آیا کرتے تھے تیری جماعت رہ گئی۔ کبھی جماعت رہ جانے کا غم اور مرنے کا غم برابر تھا حضرت۔ یہ نہ سمجھنا کہ صدا لاتا ہے، اسی طرح ہی سمجھ۔ یہ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا کہ آپ فجر کی نماز پڑھ کے نا مسجد سے باہر نکل رہے تھے تو ایک نوجوان نا بھاگتا ہوا وہ جماعت میں شریک ہونے کے لیے آ رہا تھا، بس نہیں آنکھ کھلی، رہ گیا بیچارہ، لیکن ایک جنون جماعت میں شریک ہونے کا، اللہ ہمیں بھی وہ جنون عطا کر دے۔ لیکن جماعت ہو چکی تھی اور امام صاحب مسجد کے دروازے پہ کھڑے تھے، امام حسن بصری رحمۃ اللہ۔ اتنا حضرت جی جذبہ جماعت میں شریک ہونے کا کہ امام صاحب کو دروازے پہ کھڑے دیکھ کے بھی نہیں سمجھ آئی کہ جماعت ہو گئی ہے۔ آ کے عرض کرتے حضرت جماعت ہو گئی، میں وہ تو کب کی ہو گئی۔ وہ جماعت رہ جانے کے غم میں نا اندر سے ایک آہ نکلی، کہتا ہے ہائے آج میری جماعت رہ گئی ہے جی ہمارے پاس اب یہ آہ، جماعت چھوڑو نماز رہ جائے تو آہ کوئی نہیں حضرت۔ آپ بڑے فرمایا تجھے اتنا دکھ ہے جماعت کے رہ جانے کا؟ عرض کرتے حضرت ایویں تے آہ نہیں نہ نکلی ہے۔ فرمایا پھر میرے نہ ایک سودا کر لے۔ اس نے عرض کی حضور ہو کی؟ فرمایا میں جماعت نل پڑھی ہے، تکبیر اولا نل پڑھی ہے، امام صاحب دے پیچھے کھلو کے پڑھی ہے، تو سودا میرا نہ کر، میں تینوں جماعت دا ثواب دے چھڑنا، تو اپنی آہ مینوں دے دے۔ اس نے عرض کی حضرت اس طرح ہو سکتا ہے؟ فرمایا اگر تو تیار ہے تو کر لیتے ہیں۔ اس نے عرض کی حضرت میں تیار ہوں۔ فرمایا میں نے اپنی جماعت کا ثواب تجھے دیا، اور اس کرتا ہے حضرت میں نے اپنی آہ آپ کو دی۔ حضرت گھر تشریف لے گئے، وہ مسجد آ گیا، اس نے تنہا اپنی فجر کی نماز پڑھی۔ دن دونوں کا گزرا، سونا گزرا، اچھا گزرا۔ رات آئی، امام صاحب بھی آرام فرمانے کے لیے چارپائی پہ، وہ بھی لیٹ گئے۔ جب آنکھ لگی نا، خواب میں کیا دیکھتا ہے، کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے اوے بندے ایک ہی کیتا، اتنا گھاٹے کا سودا کر آیا۔ وہ جو جماعت رہ جانے کے غم میں تیرے اندر سے آ نکلی تھی نا، تیرے اللہ کو وہ تیری آ اتنی پسند آئی، تجھے 200 رکعتیں ادا کرنے کا ثواب دیا ہے، اور تو 27 میں سودا کر آیا۔ آنکھ کھول گئی نا، اب ہو کچھ نہیں سکتا تھا۔ اس نے کہا اتنا ہے، صبح ٹرائی مارتا ہوں، جے امام صاحب مان گئے تو سودا واپس کرا لاں گا۔ انہوں نے 27 دواں تے اپنیاں 200 لواں۔ اب وہ صبح کے انتظار میں ساری رات کروڑتے لیتا رہا۔ صبح اذان ہوئی، ادھر ہی گیا، فجر امام صاحب کے ساتھ پڑھی۔ جب وہ دعا ہو گئی تو امام صاحب کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، آپ نے جواب عطا فرمایا۔ عرض کرتا ہے حضور پہچانے ہیں؟ فرمایا تو کل والا نوجوان۔ اس نے کہا حضرت آیا بھی کل والے معاملے کے لیے؟ فرمایا کیا ہوا؟ یہ حضرت وہ سودا واپس کروانا تھا۔ فرمایا کیوں؟ نہیں حضرت تسی جماعت دا ثواب لے لو تے آ مینوں دے دیو۔ آپ نے فرمایا اب سودا واپس نہیں ہوگا، کیونکہ خواب صرف تو نے نہیں دیکھا، میں نے بھی دیکھا ہے۔ صرف تو نے نہیں دیکھا، خواب میں نے بھی دیکھا ہے۔ اوے چلے ہو، سانو آپے نہیں عقل آن ڈئی، اسی کی کرن ڈے دیں، سانو آپے نہیں سمجھ آن ڈئی، اسی کی کرن ڈے۔ اسی لیے تو میرے حضرت فرمایا کرتے تھے الفایا سیں تو لال خریدنے نو، ونج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھ، تینوں لال لین بھیجے سی، وہ کولے کٹھے کر بیٹھا۔ الفایا سیں لال خریدنے نو، ونج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو، اوے تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے نو، تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے نو، ٹیر ہنگ جوین دا لا بیٹھو، میاں ہدایت اللہ اس شانو کی منہ وکھائیں گا جدا سارا ہی سودا کاٹے پا بیٹھو ہے۔ میں اتھے گل ختم کر لوں گا۔ یہ سوال ضرور خود سے کرنا، جو صاحب پوچھن گے بندیا دس کیوں نماز نہیں سم پڑھتا، جواب تے دینا ہے نا جی۔ او کی کہن ڈیا، او کی کہن ڈیا، او کی کہن ڈیا، او دی گل نہیں، میں تینوں قرآن دسن لگا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، جواب تے دینا ہے بھائی۔ پوچھو ہاں ذرا اپنے آپ کی جواب دینا ہے۔ یا ہدایت اللہ شانو کی منہ بکھائیں گا جدا سارا ہی سودا کاٹے جانا ہے حضرت۔ اللہ اس کا کہ حیدر عباس کے درجات بلند کرے، اللہ اس شہید کی شہادت کے طفیل ہم سب پہ رحم فرمائے۔ میرا جی اتنا ہی کام تھا، ڈنڈا لے کے تے میں کر نہیں سکتا تے نہ ڈنڈے دا ڈرے حضرت جی، ہمیں تو اتنا ہی ہے کہ پہنچا دو حضرت جی، جنہ اللہ نے سمجھ بوجھ دیتی کوشش کیتی حضرت، باقی ترلا منت ہی حضرت۔ اپنی نمازاں پوریاں کرو، اپنے اللہ نو یاد کرو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے درود پاک پڑھو حضرت۔ کالے وال مسافر چٹے انڈیرے لائے، ویکھ محمد بخشا موت سنے آئے،
اٹھ فریدا ستیا تیری داڑھی آیا بو، اگا آ گیا نیڑے پچھا رہ گیا ہی دور، عذر بہانہ چلدا نہیں، جو آکھے سو کریے۔ حضرت جی کوئی بہانہ نہیں۔ میں اپنی والدہ کی حضرت شادی کے 17 سال بعد پیدا ہوا، 17 سال لمیاں دعاواں، یا اللہ اولاد دے اولاد، 17 سال۔ لیکن ویکھو جی وہ ذات دیاں بے نیازیاں۔ میری عمر 23 سال تھی حضرت، والدہ صاحبہ انتقال کر گئی۔ 17 سال جنوں منگیا اور 23 سال جنوں پالیا، مالک نے ککھ نہیں ویکھن دیتا۔ بے نیازیاں نا جی ذات کی، کوئی نہیں۔ پاویں تو 17 سال منگیا ہے، پاویں تو 23 سال پالیا ہے، آرڈر از آرڈر، آرڈر ہونا ہے، آرڈر از آرڈر۔ کوئی بہانہ شانہ نہیں، میری اولاد بچے چھوٹے نے، میری لاج جوان ہے جی، میری فصل پکی ہے، عذر بہانہ چلدا نہیں، جو آکھے سو کریے۔ دیگر نو جے ٹہنا ہوئے کانو کھول کھول مریے۔ یہاں تے حضرت اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، بڑے بڑے جوان قداور بیٹھے دیو، کوئی اٹھے بھائی پہلوان جہا آیا جڑا کہندا میں نہیں ٹہنا، انہوں بھی پوچھ لینے بھائی تو کیوں نہیں ٹہنا؟ میاں صاحب تے دس گئے بڑے بڑے اسی ٹہندے ویکھے۔ یہاں تک اٹھے پہلوان جڑا کہندا جی میں نہیں ٹہنا، تو بھائی ہم اس سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ تو کیوں نہیں ٹہنا، تو کی کو بکری شے آ گئی۔ اس لیے بھائی کوئی بہانہ نہیں جی۔ اب کیونکہ وقت میں نہیں، یہ میں آپ سے گزارش کروں گا، پڑھو دین، خدا کی قسم ہے، پڑھو کبھی قبر کو، رونگٹے کھڑے ہو جائیں تمہارے، پڑھو کبھی قبر کو، پڑھو کبھی موت کی سختیوں کو، پڑھو کبھی نزا کو حضرت، پڑھو کبھی حضرت اس دن کو جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا۔ مذاق سمجھ بیٹھے ہیں ہم تو سارے حضرت۔ صدیق اکبر جیسے جب وہ یاد آنا وہ دن تو کیا کہنا، وہ لکھا ہے جی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی چڑیا کو دیکھتے فرماتے کاش تیری جگہ ابو بکر ہوتا، تو درختوں کے پھل کھاتی ہے، تو چشموں کا پانی پیتی ہے، تجھے پوچھا نہیں جائے گا، تجھ سے سوال نہیں ہوگا۔ ابو بکر کو پوچھا بھی جائے گا، ابو بکر سے سوال بھی ہوگا۔ میرے مولا مشکل کشا شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم، کیا جب وضو فرما کے نماز کے لیے کھڑے ہوتے رنگ مبارک زرد ہو جاتا خوف الہی سے۔ لوگوں نے عرض کرنی مولا یہ کیا؟ فرماتے دیکھ نہیں رہے کتنے بڑے دربار میں حاضری کا وقت آ گیا، یہ تھے کسی کو خوف ہی نہیں۔ مجھے تو تمہاری بے خوفی کی سمجھ نہیں آتی، کس چیز نے تمہیں اتنا بے خوف کر دیا؟ وہ بھائی یہ تھے تھانے ایسا چو سادلے بڑے بڑے پروانہ نہیں ٹنگاں کا من حضرتوں دے سامنے جا کے، تم نے رب کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ اٹھاؤ سورہ یاسین، کیا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، وکھرے کرو آج مجرم سارے، وکھرے کرو آج بے نماز سارے۔ قرآن ہے، میر تقی میر نہیں، غالب نہیں، داغ نہیں، قرآن ہے۔ مجھے تو بے خوفی کی سمجھ نہیں آ رہی، کس چیز نے بے خوف کر دیا؟ سیدہ کائنات، خاندان نبوت کی سب سے لاڈلی شہزادی حضرت سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، سیدہ سب سے لاڈلی شہزادی حضرت، جس کے لیے محبوب فرمائے فاطمہ صرف میری شہزادی نہیں، میرے جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ۔ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، لکھا ہے ہر رات سیدہ کائنات 1000 نفل ادا فرمایا کرتی۔ یہ جی رمضان میں صرف سال میں ایک مہینہ کہتا ہوں آزمائش والا، وہ کیا 20 تراویح، وہ تو بڑے بڑے پلوان رون لگ پندے نے حضرت۔ جدن قاری صاحب کو 5 منٹ ود لگ جان جاندیاں کہہ کے جان، حضرت کو 5 منٹ ود نہیں لگ گئے، اور اتھے کی دوسری طرف پورا 50 اووراں دا میچ بہ کے ویکھنا ہے۔ تے جے کتے رستے کسی اوور چ پیشاب آ گیا تے آ کے پوچھنا ہے اور 6 بالاں چ کی ہویا پلا۔ یہ رونے کا مقام، لیکن ایک سال چ ایک جان کھا مارنی ہے۔ قاری صاحب خدا دا واسطہ جے تیز پڑی، لیکن سیدہ کائنات 1000 نفل، اور لکھا جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدائے فجر بلند کرتے تو سیدہ رو کے رب کی بارگاہ میں عرض کیا کرتی، ربا، مفہوم ہے آپ کی مبارکباد کا، عرض کیا کرتی، ربا تیری رات ہی مک گئی، اور کوئی رات تو اس طرح کی بنا دے کہ فاطمہ کا سجدہ ہی پورا ہو جائے۔ ہم حضرت پنجاں تو بھی گئے۔ اس لیے بھائی دیگر نو جے ٹہنا ہوئے کانو کول کول مری، ٹہنا ہی ٹہنا بھائی، تو ٹہنا ہی ٹہنا میاں، اج ٹہ جا، تیرے ٹہن دا مول پہ جاؤ گا۔ جتنے انہوں نے کل پھڑ کے کھڑے آنا
پھر مل نہیں ہوتا. اللہ شہید حیدر عباس اللہ اس کے درجات کو اور بلند کرے جی, اور اللہ ہم سب کو اچھی زندگی اور اچھی موت عطا فرمائے. پھر انشاءاللہ اللہ کو موقع لائے گا تو پھر ادھر سے بات کو شروع کریں گے. اب پڑھیں گے نا جی 5 وقت کی نماز, پکا ہو گیا جی ماشاءاللہ. پھر پڑھو گے نا جی انشاءاللہ ماشاءاللہ. تو ہی ڈر کے کہنے جو میں کہ انڈیا دے بارڈر تے جانا ہے. نہیں پڑھو, خدا کی قسم ہے فائدہ ہی فائدہ جی.